الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. ایک صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اگلے انسان پر صرف 4 خصوصیات کی وجہ سے فضیلت دی. میجر 4 ایسے معیار ہیں جن کی وجہ سے قرآن میں آیا ہے ایک انسان کو اگلے انسان پر فضیلت حاصل ہے. پہلا، اللہ نے قرآن میں ارشاد کیا کہ عالم کو فضیلت ہے جاہل پر. پہلا معیار کیا ہو گیا؟ علم. عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، عالم ہمیشہ جاہل سے افضل ہے. دوسرا معیار، مومن کو فضیلت ہے فاسق پر. مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے. پہلا معیار کیا تھا؟ علم. دوسرا ایمان. اب تیسرا معیار سورہ حجرات میں آیا کہ متقی اور غیر متقی میں متقی کو فضیلت حاصل ہے. یعنی تیسرا معیار ہو گیا تقویٰ، علم، ایمان اور تقویٰ. اور چوتھا معیار اللہ نے دیا کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے وہ افضل ہے اس سے جو گھر پہ بیٹھے. فضیلت اس کو حاصل ہے جو اللہ کی راہ میں نکلے. تو 4 معیار ہو گئے، ایک علم، ایک ایمان، ایک تقویٰ اور ایک اللہ کی راہ میں نکلنا، جہاد کرنا یا ثابت قدم کرنا. یہ 4 معیار آ گئے. اب یہ فضیلت کوئی ایک فضیلت بھی کسی ایک کو مل جائے تو وہ سب میں بہتر. عالم جاہل سے بہتر، مومن فاسق سے بہتر، متقی غیر متقی سے بہتر، اور جو جہاد کے لیے نکلے وہ باقی سب سے. اب جیسے میں نے پچھلی ایک تقریر میں کمبر کہا تھا کہ رسول اللہ کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے جو اللہ ان کو حکم دے. اگر ہم رسول اللہ کے ارشادات پر نگاہ ڈالیں، اگر ہم بات کریں علم کی تو ہمیں رسول اللہ کہتے دیکھیں گے انا مدینۃ العلم. اگر ہم نگاہ ڈالیں ایمان پر تو ہمیں وہ خندق نظر آئے گی جہاں رسول اللہ امام علی کو تیار کر کے بھیجتے ہوئے کہہ رہے ہیں آج پورا کا پورا ایمان. اگر ہم بات کریں تقوی کی تو ہمیں رسول اللہ دکھتے ہیں امام علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہوئے علی تم تمام متقیوں کے امام ہو. اور اگر ہم بات کریں جہاد کی تو ہمیں خیبر کا منظر ملتا ہے جہاں رسول اللہ نے کہا کل میں اس کو علم دوں گا جو قرار ہوگا غیر فرار ہوگا. اب یہ جنگ خیبر جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ جنگ ہے. اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس اکنامک سٹیبلٹی بالکل نہیں تھی. جو مسلمانوں میں اکنامک سٹیبلٹی آئی ہے وہ جنگ خیبر کی وجہ سے آئی. طالب جوہری اپنے مجلس میں ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ خیبر سے پہلے مسلمانوں میں کوئی غنی نہیں تھا. جتنے غنی مسلمانوں میں بنے ہیں بعد میں وہ سب علی کی دین ہے. علی اگر خیبر فتح نہ کرتے شاید مسلمانوں میں کوئی غنی نہ ہوتا. اب خیبر جو جنگ ہے بیسیکلی یہ رسول اللہ کی اور امام علی کی اسپرچل پاور کی جنگ ہے. یہ روحانی طاقت زیادہ اس میں دکھائی گئی ہے باقی اپنی جسمانی طاقت سے زیادہ. اب یہ خیبر سے پہلے کا پس منظر کیا تھا؟ جب رسول اللہ مدینہ آئے تو اس وقت 3 میجر یہودی قبائل مدینہ میں ان کے ساتھ رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر. آہستہ آہستہ یہ قبائل مسلمانوں کے خلاف پلاٹنگ کرنے لگے، ٹریزن کرنے لگے، تو ان کو کسی نہ کسی وجہ پہ آہستہ آہستہ مدینے سے نکال دیا گیا، دروازر کر دیا گیا. ابھی جب مدینے سے نکلے تو جانے کے بعد بھی مسلمانوں کے خلاف پلاٹ کرنے لگے. اکثر یہ جا کے خیبر میں گئے یا خیبر کے آس پاس جا کے آباد ہو گئے اور یہ مسلمانوں کے خلاف سیدھا پلاٹنگ کرتے رہے. جنگ خندق جو ہوئی، جنگ خندق کے میجر فنڈرز یہی یہودی قبائل تھے. تو اور اس کے بعد جنگ خندق میں جب ان کو شکست ہوئی، کافروں کو شکست ہوئی، اس کے بعد بھی یہ ان قبیلوں پر حملہ کرنے لگے جن کو مسلمانوں نے پروٹیکشن دی ہوئی تھی. جیسے جناب ابو ذر غفاری کا قبیلہ، وہاں پہ حملہ کیا اور ان کی والدہ کو زخمی کیا. تو ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ جاؤ اب جا کے یا تو ان سے بات کرو یا ان سے جہاد کرو، یا تو ان کو راضی کر لو جزیے پہ یا ان سے پھر ان پہ کوئی حملہ کرو اور ان کو ذیل کرو. تو رسول اللہ نے سب مسلمانوں کو بولا کہ گھر میں کوئی نہیں بیٹھے گا، سب چلیں گے. 1600 مسلمانوں کو لیا اور جا کے آگے خیبر کی طرف نکلے. اب خیبر کے ٹوٹل 8 قلعے تھے، مطلب 8 فورٹریسز تھے جو انہوں نے عبور کرنے تھے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، یہودی بڑی انٹیلیجنٹ قوم ہوتی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی ترجیح و رائج اس طرح سے کی کہ آگے ایک جگہ پہ عورتوں کا رکھا، ایک قلعے میں بچوں کو رکھا اور باقی سب میں فوجیوں کو رکھا.
اور جیسے جیسے قلعے ہارتے گئے ایک قلعے سے اگلے میں شفٹ ہوتے چلے گئے. آخری قلعہ تھا قلعہ کموس جو کہ مرہب کنٹرول کرتا تھا. اب مسلمان آئے تو پہلا قلعہ بڑے آرام سے فتح کیا, اگلا قلعہ بڑے آرام سے فتح کیا, اس طرح 7 قلعے فتح کرتے چلے گئے. تو ایروگنس آ گئی کہ باری باری 7 قلعے فتح کرنا ہے. اب خیبر کی جنگ جو ہے یہ احد اور بدر کی جیسے نہیں, احد اور بدر ایک ایک دن میں ختم ہو گئے. خیبر کی جنگ کم از کم کسی روایت کے حساب سے 4 ہفتے, کسی روایت کے حساب سے 6 ہفتے, یعنی 28 سے 40 دن تک یہ جنگ جاری رہی. 7 قلعے مسلمانوں نے یکے بعد دیگرے فتح کر لیے. اب 8ویں قلعے کی باری ہے. 8ویں قلعے میں جب جاتے مسلمان تو اس کی منڈیر پہ مرہب آتا اور آ کے اپنا تعارف کراتا کہ اہل خیبر جانتے ہیں میں مرہب ہوں, اسلحے سے لیسدار ہوں اور ایک فروشیس واریر ہوں. مسلمان دیکھتے اور واپس آ جاتے. کافی دن تک یہ چکر چلتا رہا. 25 دن تک ایک اندازے کے مطابق یہ چیز چلتی رہی کہ مسلمان جاتے رہے, کوشش کرتے رہے حملہ کرنے کی اور واپس آتے رہے. ہر چیز کا ٹیبل پوائنٹ ہوتا ہے. رسول اللہ نے ایک دن بولا بس ہو. اب انہوں نے کیا کہ اب یہ میں روایت لے رہا ہوں 14 ستارے سے, اب اس میں کافی ساری روایتیں اور بھی زیادہ الگ الگ موجود ہیں. رسول اللہ نے علم دیا حضرت عمر کو اور لشکر دیا اللہ کا, بلا کہ حملہ کرو. اب انہوں نے جا کے حملہ کیا. کتاب میں ایسے الفاظ لکھے ہیں کہ حملہ کیا, ناکام ہوئے اور علم اسلام با حفاظت رسول اللہ کے پاس واپس آ گیا. پھر انہوں نے حضرت ابو بکر کو علم دیا کہ جاؤ جا کے کرو. اب انہوں نے جا کے حملہ کیا اور کتاب میں الفاظ پھر وہی ہیں کہ با حفاظت علم اسلام رسول اللہ تک واپس آ گیا. اب رسول اللہ نے ایک اور مرتبہ حضرت عمر کو علم دیا, کہا جاؤ. اب وہ گئے حملہ کیا, کچھ حاصل نہیں ہوا, واپس آئے. اب کی بار کیا ہوا, اب کی بار الزام تراشی بھی اسٹارٹ ہوئی. ٹھیک ہے, لیڈر کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ جو میرے فوجی تھے, سپہ سالار کہہ رہے میرے فوجی تھے بھاگ گئے ڈرپوک, اور فوجی کہہ رہے ہمارا لیڈر ڈرپوک ہے آگے ہی نہیں گیا, بھاگ گیا اور سب واپس آ گئے. اب یہاں رسول اللہ نے کہا کل میں اس کو علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس کو دوست رکھتا ہوگا, جو میدان میں کھڑا رہے گا اور میدان سے بھاگے گا نہیں, قرار ہوگا غیر فرار ہوگا. نعرہ حیدری. اب رات ہوئی, سب سوئے نہیں کوئی. صاحب ابن ابی وقاص سے روایت ہے کہ سارے کے سارے صحابی ساری رات جاگے رہے. تقریباً ہر صحابی کے دل میں امنگ تھی کاش یہ مرتبہ ہمیں مل جائے, یہ فضیلت ہم کو مل جائے سب پر, کہ یہ آج کل سپہ سالار ہم ہوں, اللہ جس کو دوست رکھتا ہے. مطلب ہم تو اللہ کو دوست رکھتے ہیں لیکن اللہ جس کو دوست رکھتا ہے کتنی بڑی فضیلت ہے. تو سب کے دل میں یہ امنگ جاگی. صبح سب جاگے, ایک دوسرے کی شکلیں دیکھی, سب کی آنکھیں لال, پوچھا کیا مطلب ماجرا ہے. تو سب کو اندازہ ہوا کہ سب اسی امنگ میں جاگے ہوئے تھے کہ کل کس کو علم ملے. ابھی اس سے پہلے جنگ چل رہی تھی, اس میں امام علی علیہ السلام آئے تھے, کافی روایتوں کے حساب سے آئے تھے, لیکن انہوں نے کوئی بھی ایک قلعے میں حملہ نہیں کیا, لڑے نہیں تھے. ان کی طبیعت کافی خراب تھی, آنکھوں میں انفیکشن تھا اور سیویئر ہیڈ ایک تھا, جس کی وجہ سے وہ جنگ میں شریک نہیں ہو پائے تھے. اب صبح ہوئی, رسول اللہ نے نماز فجر پڑھی. نماز فجر کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمارے لیے خیبر کی فتح کو آسان کر. ابھی رسول اللہ نے اپنی دعا ختم ہی کی تھی کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا نادی علی مظہر کہ اے حبیب پکارو اس علی کو جو عجائب کا مظہر ہے اور وہ تمہاری تمام مشکلیں آسان کر دے گا. مطلب یہ نہیں بولا کہ یہ مشکل آسان کر دے گا, کہا وہ تمہاری تمام مشکلیں آسان کر دے گا اور تمہیں غم اور پریشانی سے نجات ملے گی. اب رسول اللہ نے جب یہ یہاں تک آئی, مطلب کہا جاتا ہے نادی علی سے انجلی تک موجود ہے. اس کے بعد رسول اللہ نے کیا کہا, رسول اللہ نے کہا بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی, اے علی تمہیں اپنی ولایت کی قسم, اے علی تمہیں اپنی ولایت کی قسم, اے علی تمہیں اپنی ولایت کی قسم. ابھی غدیر نہیں ہوئی ہے, غدیر سے یہ کم از کم 4 سے 5 سال پہلے کی بات ہے, لیکن یہاں بھی رسول اللہ امام علی کو بلا رہے ہیں علی کی ولایت کے واسطے سے. اب جب تیسری دفعہ رسول اللہ نے کہا اے علی تمہیں اپنی ولایت کی قسم, تو امام علی علیہ السلام طبیعت خراب تھی, لیٹے ہوئے تھے. ان کے غلام نے, امام علی نے ان کے غلام کو بلایا, غلام نے کھڑا کیا اور رسول اللہ کے پاس آ گئے. اب کوئی امام علی سے پوچھے کہ تیسری دفعہ کیوں ہے, رسول اللہ نے بلایا تو پہلی آواز میں آنا چاہیے تھا, تیسری آواز میں کیوں ہے؟ تو اس کا جواب کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ رسول اللہ نے بلایا وہ عمل ہو گیا مستحب, یا علی کہنا مستحب ہو گیا. دوسری دفعہ بلایا سنت, اب تیسری دفعہ جب بلایا وہ ہو گیا سنت موقدہ. مطلب اب یا علی کہنا موجود ہے سنت موقدہ, یا علی مدد کہنا, ایک طرح سے مدد ہی مانگی تھی, یا علی مدد کہنا ہو گیا سنت موقدہ. اب امام علی علیہ السلام آئے رسول اللہ کے پاس اور رسول اللہ نے ان کو علم دیا, تو امام علی نے اور بولا جاؤ میدان میں جاؤ. امام علی نے پوچھا کب تک لڑنا,
انہوں نے کہا جب تک تمہیں فتح نہ مل جائے. اب امام علی آگے آئے لڑنے کے لیے, اور وہی بات, پتھر پہ انہوں نے اپنے علم کو گاڑا, دین اسلام کے علم کو گاڑا. اب اس پہ ایک شعر یاد آیا کہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے, للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے, اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود, بولو بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے. نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب امام علی علیہ السلام آئے, علم کو پتھر پہ گاڑا اور آ کے کھڑے ہو گئے. مرحب. اچھا یہ قلعہ جو تھا قموس, یہ بیسیکلی اس طریقے سے تھا کہ آگے دیوار اور اس کا دروازہ, اس کے پیچھے ٹرینچ تھی جو خندق کہتے ہیں اسے, وہ موجود تھی اور اس میں پانی تھا, اور اس کے پیچھے دیوار اور پھر باقی پورا شہر. تو اس کو ایسے دیوار سے پھلانگا نہیں جا سکتا تھا, دیوار سے پھلانگتے تو سیدھا ٹرینچ میں ہی آتے, پھنستے. تو اس کے لیے اس کے دروازے کو توڑنا یا اس کو اس طرح سے فتح کرنا زیادہ ضروری تھا. امام علی آئے, آگے کھڑے ہوئے. اب مرحب نے دیکھا کوئی آگے کھڑا ہوا جو بھاگ نہیں رہا, مرحب نے آ کے وہی اپنا شعر پڑھا, امام علی وہیں کھڑے رہے. تو اب مرحب نے دیکھا کوئی بھاگ نہیں رہا, اس نے اپنے بھائی حارث کو امام علی کے مقابلے میں بھیجا. حارث آیا, ایک ہی ذوالفقار کے وار میں ڈھیر ہو گیا. اب مرحب کو غصہ آیا, وہ نیچے اترا اور تیار ہو کے لڑنے کے لیے آیا. اب مرحب ایک بہت پاورفل وارئر تھا, مطلب مرحب کا بہت مانا جانا وارئر تھا. اس کا ذکر یہ تھا کہ اپنے ہیلمٹ کے اوپر ایک راک رکھتا تھا, ایک پتھر رکھتا تھا. اب یہ دو چیزیں شو کرتی تھی. ایک چیز شو کرتی تھی اس کی اپنی اسٹرینتھ, کہ سر کے اوپر ایک پتھر رکھ کے آ رہا ہے, اتنا اسٹرینتھ, اتنا پاورفل بنتا ہے. اور دوسری ایک وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی سر پہ وار کرے تو اس کی تلوار اسی میں پھنس جائے. دو وجوہات. مرحب نے اپنا ہیلمٹ پہنا, آگے آیا اور آ کے وہی اپنا شعر پڑھنے لگا کہ سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں, اسلحے میں لیزدار ہوں, تجربہ کار ہوں, بہت فروشیس وارئر. آ کے وہ کھڑا ہوا. اب امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 32 جنگیں لڑی. 31 جنگوں میں امام علی نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا ہے کہ میں ہوں علی ابن ابی طالب, میں ہوں علی ابن ابی طالب, ابو طالب کا بیٹا علی. لیکن یہ واحد جنگ ہے جس میں نہ انہوں نے اپنا نام علی بتایا, نہ اپنے باپ کا نام, نہ والد کا نام بتایا, بلکہ کیا کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا اور میں شیر کی طرح غضبناک. امام علی علیہ السلام نے جب یہ کہا, مرحب نے سنا, مرحب پیچھے ہٹ گیا. اب مرحب جب پیچھے ہٹا تو کافی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے کہ ایک کوئی بزرگ ہستی ساتھ کھڑے تھے, انہوں نے مرحب کے پاس گئے اور جا کے اس کو بولا کہ تم پیچھے کیوں ہٹتے ہو. اس نے بولا میری ماں نے مجھے کہا تھا سب سے لڑنا, حیدر نامی لڑکے سے, آدمی سے نہ لڑنا. تو یہ امام علی علیہ السلام کا علم غیب بھی بتاتا ہے کہ ان کو پہلے پتا تھا کہ اس کو کس نام سے ڈرانا ہے, کس نام سے یہ آگے نہیں آنا. اس تو وہ جو بزرگ ایسی کھڑی تھی, سوچا کتنے حیدر آئیں گے, ضروری تھوڑی دنیا کا اکیلا حیدر ہو, نہ جانے کتنے حیدر آئیں گے, تم کتنے حیدروں سے بھاگو گے, جاؤ جا کے لڑو, کیا پتہ ہے وہ حیدر نہ. مرحب نے بولا ہاں بات تو صحیح کر رہا. وہ آیا, آ کے لڑنے کے لیے آیا. اب جب وہ آیا, امام علی نے پہلا ہی وار کیا اور پتھر سے لے کے تلوار مرحب کے دانت تک آئی اور اس کا سر توڑ الگ کر. اب مرحب کے بعد انتر آیا اور اس طریقے سے جنگ چلتی رہی. امام علی علیہ السلام نے ایونچولی سارا کا سارا فورٹریس فتح کر لیا. اب وہ بزرگ تھے کون؟ ساری کتابوں میں ایک چیز ملتی ہے, وہ بزرگ تھے حضرت ابلیس. تو اب اس سے ایک چیز سمجھ میں آئی, جو بھی جب بھی علی کے مقابلے پہ آتا ہے اس کے کان میں جو آواز آتی ہے علی کے خلاف لڑنے کے لیے وہ ہوتی ہے شیطان کی. کیا بات ہے, نعرہ حیدری. اب سارا کا سارا فورٹریس مطلب جیت گئے, مسلمان جیت گئے, جنگ فتح ہو گئی, اور اب مسلمانوں کے پاس بہت سارا مال غنیمت بھی آیا. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے ٹیکس بھی ان پہ لگایا جس کی وجہ سے اوور آل اکنامک اسٹیبلٹی مسلمانوں کو ملی. تو اب یہ واقعہ مجھے ایگزیکٹلی اس کا جگہ نہیں پتا کہ کہاں ہوا تھا, یا خیبر میں تھا یا خیبر کے بعد تھا, لیکن امام علی علیہ السلام کو بھی بہت زیادہ مال غنیمت ملا. تو اب وہ اپنے خیمے میں موجود تھے, خیمے سے باہر آئے غلام کے ساتھ, سامنے دیکھا تو کچھ بوڑھی عورتیں, بچے اور کچھ جوان عورتیں موجود. امام علی نے اپنے غلام کو بھیجا اور بولا پوچھو جا کے کہ کیا بات ہے. وہ گئے, آئے, انہوں نے آ کے بوڑھی عورتوں سے پوچھا کہ کیا ہوا, کوئی کیا کام ہے. تو انہوں نے کہا ہمیں تم سے نہیں, ہمیں فاتح خیبر سے کام ہے. وہ آئے, انہوں نے آ کے امام علی کو بتایا کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتے. امام علی علیہ السلام باہر آئے, انہوں نے آ کے بولا, تو انہوں نے بولا ہمیں فاتح خیبر سے کام ہے. امام علی نے کہا میں ہی. تو انہوں نے کہا ہم نے سنا فاتح خیبر بہت سخی ہے, ہم بہت غریب ہیں, ہماری کچھ مدد کر دو. تم نے بہت مال غنیمت ابھی تمہیں ملا ہے, ہماری کچھ اس مال غنیمت میں سے مدد کرو. امام علی نے اپنے غلام سے کہا جو ہے سب پڑھ لیں. اب وہ تھی امام علی کی شجاعت
یہ ہے امام علی کی صلوات۔ اب ایونچولی امام علی مدینے میں آئے، مدینے آنے کے بعد اپنے گھر آئے. اب گھر آئے جس طرح گئے تھے اسی طرح واپس آ گئے، تلوار اور اپنی زرہ میں، تلوار لی زرہ لی اور واپس آ گئے. ابھی فاطمہ نے ان کو دیکھا، ان کی نگاہ پڑی امام علی، انہوں نے پوچھا علی جس طرح تلوار لے کے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے، مال غنیمت کہاں ہے؟ اب یہاں امام علی نے ایک جملہ کہا کہ مجھے رسول کے صدقے میں ملا اور میں نے اللہ کی راہ میں قربان کیا. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں انشاءاللہ امام علی علیہ السلام کا پکا شیعہ بننے کی توفیق دے. ایک صلوات پڑھتا ہوں.